السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما 15 پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ہے 53 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ لفظی ترجمہ، وَقُلْ اور کہہ دیجئے، لِعِبَادِی میرے بندوں کو، یقولو وہ کہیں، التی وہ بات، ہی وہ جو، احسن جو زیادہ اچھی ہو۔ ان الشیطان کیونکہ شیطان، ینزغ بینہم فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان، ان الشیطان بے شک شیطان، کانا ہے، للانسانی انسان کے لیے، عدوًا دشمن، مبینہ کھلم کھلا۔ دیکھیے، یاد رکھے کہ گفتگو کے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ پیچھے ہم نے سمع، بصرہ اور فؤادہ کی بات ہوئی، اور یہاں زبان کی استعمال کی بات ہے۔ اس کی تاکید کیوں کی گئی کہ زبان کی ذرا سی بے احتیاطی سے شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے وہ تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے، اور جلد بازی میں بعض اوقات الٹ بات بھی نکل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیادہ تر دیکھیں اس آیت کی روشنی میں تعلقات کی تمام تر جو خرابیاں ہیں وہ بگاڑ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے زبان۔ اور بے احتیاطی کب ہوتی ہے؟ جلد بازی کی وجہ سے، یا پھر بد زبانی سے، یا پھر کسی کی بھی حیثیت کو نقصان پہنچانا۔ عموماً دین کی باتوں پر جھگڑے کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ، جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور دوسرا شخص نہیں مانتا تو اس شخص کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ جیسے کہہ دینا کہ یہ تو کافر ہے، یہ دوزی ہے یا لعنتی ہے، اس قسم کے الفاظ یا زبان سے ایسے فتوے صادر کرنا لگ جانا، تو اسی طرح سے پھر پڑھے لکھے لوگ بھی دین سے بھاگتے ہیں۔ تو لہٰذا زبان کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کریں۔ دیکھیں، اب یہ چیز بھی آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پر کسی کی شخصیت تھوڑا ہمیں کوئی سبق سکھاتی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کون ہے کہنے والا، بس یہ دیکھیں کہ اگر کہنے والا عقل مند ہے اور وہ جو اس اصول پر عمل کرنے والا ہے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ اس بحث میں پڑے ہی نہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے بھی یا نہیں، آپ کی جماعت یا خیالات کا ہے بھی ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ اس کے خیالات سے ڈس ایگری کرتے ہوں، لیکن آپ کے سٹائل سے وہ ایگری کرتا ہو۔ تو خلاصہ کیا ہے یہاں پر کہ تعصب کا شکار نہیں ہونا، دین پہنچانے والے اندر آ کر یہ اخلاق اگر اس کے اندر آ جائے دین پہنچانے والے کے، اشتعال یا بات پہ وہ بھڑک اٹھے، تو اس کا یہ رویہ ایسے لوگوں میں غیر مقبول کر دیتا ہے۔ کوشش کریں بڑے سے بڑا بھی حق پہنچاتے ہوئے بھی ضد میں نہ آئے، نہ بحث کریں اور نہ ہی سامنے والا بحث کا شکار ہو۔ یہ حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کسی بھی بچے پر بھی ہم اپنی بات منوانے کے لیے اس کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں، تو سوار نہ ہوں۔ ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ ربکم تمہارا رب، اعلم خوب جانتا ہے کہ کون ہے تمہارا دشمن، بکم تم کو، ان یشاء اگر وہ چاہے، یرحمکم رحم کرے تم پر، او یا ان یشاء اگر وہ چاہے، یعذبکم عذاب دے تم کو، وما اور نہیں، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، اشارہ کس طرف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، علیہم ان پر، وکیلا کارساز۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ
بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا۔ وربک، اور تیرا رب عالم خوب جانتا ہے بمن اس کو جو فی السماواتی آسمانوں میں اور الارضی زمین میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، فضلنا فضیلت دی ہم نے کن کو، بعض النبیین بعض نبیوں کو، کس پر، علی بعض بعض پر، اور آتینا دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبورا زبور یعنی 114 نظمیں یہ تھی زبور میں۔ تو یہ کیا تھا، یہ بہت ہی خوبصورت کلام تھا، یعنی جو فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر، تو یہ 114 نظموں پر مشتمل تھا۔ جیسے کہ پیچھے بات بھی ہو رہی تھی کہ دین کی بات بتاتے ہوئے کمپیریزن مت کریں، یا کمپیئر مت کیا کریں کہ کسی میں دیکھیں دین کس کے اندر کن لوگوں میں، یعنی دین بتانے والوں میں، کہ ہمارا لیڈر تو ایسا ہے، اور بعض اوقات ایسی باتیں آپ لوگ لگا دیتے ہیں کہ جو اس میں ہوتی بھی نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں یعنی جو لیڈر آپ کو بتا رہا ہے یا دین کا ایک دائی آپ کو کچھ بتا رہا ہے اور اب وہ باتیں اس پر کس رہے ہیں جو اس کے اندر موجود بھی نہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ بات اصول کے دائرے سے نکل کر شخصیت کے دائرے میں چلی جاتی ہے، اور تعصب پھر جاگ اٹھتا ہے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور دین کا کام دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ نے یہ فرق نبیوں میں خود ہی رکھا ہے، تو عام لوگوں میں پھر کیوں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور کے علماء کا بھی یہی المیہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے بڑے پکڑے ہوئے ہیں اور آنکھیں بند کر کے انہی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دراصل دین کی جو اصل روح ہے نا وہ ختم ہی ہو کر رہ گئی۔ لہذا وہ بھی کیا کرتے تھے، تو کس کو وہ پکارتے تھے، ہم آگے آیت میں دیکھتے ہیں 56 آیت میں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ قُلِ ادْعُوا کہہ دیجئے کہ پکارو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم تم گمان رکھتے ہو، من سے، دونی ہی اس کے سوا، فلا تو نہیں، یملکون وہ مالک ہو سکتے، کشف الضر تکلیف ہٹانے کے، عنکم تم سے، ولا اور نہ، تحویلا ہا واو لام اور نہ بدلنے کے۔ آیت نمبر 56 میں کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکارو میرے سوا ان کو، کس کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو، نیک لوگوں کو، تو فرمایا کہو ان سے کہ وہ تمہاری کوئی کچھ کسی قسم کی کوئی مشکل دور کر سکتے ہیں تو بتاؤ۔ یہاں تک آیت نمبر 56 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، یاد کر کے اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام